بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہفتہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 19۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سالو کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا بی لفٹ ہے ماہ رمضان میں بدنی مالی عبادات، بالخصوص تلاوت قرآن مجید، قیام اللیل، تراویح، شب قدر، اعتکاف کرنے، سحری کرنے، افطار کرنے اور صدقات و خیرات کی فضیلت کو سمجھ سکیں۔ ماہ رمضان میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے واقفیت حاصل کر کے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات، چاہے ان کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہو، چاہے انسان کی روحانیت کے ساتھ ہو، یا مالی عبادات اس میں شامل ہیں، ان کے متعلق جانیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے معمولات کے بارے میں جانیں گے کہ آپ علیہ السلام کا رمضان المبارک کیسا گزرتا تھا۔ پیارے بچوں، رمضان المبارک جسے نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے، رمضان المبارک کا نام محض بھوکا یا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں، جن کا تعلق بدنی، مالی یا روحانی عبادات سے ہے۔ ایک سنہری موقع اور ہماری روحانی تربیت۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے تاکہ ہم متقی یعنی پرہیزگار بن سکیں، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں 3 طرح کی عبادات کی جاتی ہیں جس میں بدنی، مالی اور روحانی عبادات شامل ہیں۔ بدنی عبادات میں اگر بات کی جائے تو رمضان المبارک میں روزہ جو ہے وہ ایک بدنی عبادت ہے، اور اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ سارا دن انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں دن سارا گزار دیتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ قیام اللیل، جب پوری دنیا سوتی ہے تو مومن جاگتا ہے۔ حدیث میں بھی الفاظ ہیں کہ رات کے تیسرے پہر اللہ جل و جلالہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، تو بندہ مومن جو ہے وہ اس وقت جا کر اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور قیام اللیل یہ رمضان المبارک میں کی جانے والی ایک ایسی عبادت ہے جو کہ کثرت سے کی جاتی ہے۔ قرآن مجید اور رمضان کا قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ آپ علیہ السلام کے اگر معمولات کی بات کی جائے تو آپ علیہ السلام اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، اور آپ علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آخری رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا، یعنی کہ قرآن مجید کو مکمل 2 مرتبہ دہرایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی مالی عبادات کی اگر بات کی جائے تو آپ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ علیہ السلام تیز ہواؤں کی طرح یعنی کہ آندھیوں کی طرح آپ علیہ السلام صدقات و خیرات کیا کرتے اور مومنوں کو تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ مساکین اور یتیموں کی کفالت یہ بھی ایک عظیم کام ہے، اور رمضان المبارک میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کو ہم اپنے صدقات اور خیرات کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے کی کئی احادیث ایسی ہیں جن میں آپ نے یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کرنے والے کو جہاد فی سبیل اللہ یا جنت میں داخلے کا اور اپنے ساتھ کا مستحق بھی ٹھہرایا ہے۔ صدقہ فطر سے مراد وہ فطر ہے، وہ صدقہ ہے جو کہ آپ عید کی نماز سے پہلے ادا کر سکتے ہیں، اور اس کو ادا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ لوگ جو کہ عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن آپ اگر وہ صدقہ خیرات ان تک پہنچاتے ہیں تو وہ اس صدقہ خیرات کے ذریعے وہ بھی لوگ عید کی خوشیوں میں باقاعدہ طور پر شامل ہو سکتے ہیں۔ آخری عشرہ جو کہ نیکیوں کا عشرہ ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے، اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ کر ہم دنیاوی معاملات کے ساتھ، دنیاوی تعلقات سے کٹ جاتے ہیں، یعنی کہ اعتکاف کی حالت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم دنیاوی معاملات سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوران اعتکاف ہمیں
کیا کیا فضائل اور آداب جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے کہ جب ہم اعتکاف بیٹھ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم مسجد سے بلا ضرورت جو ہے وہ باہر نہ نکلیں، فضول قسم کی گفتگو اور موبائل پر گیمز کھیلنا، اس طرح کے غیر ضروری کاموں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم یہ آداب اختیار کر لیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں کیا انعام ملے گا، کیا فضائل ہیں کہ ایسا شخص جو کہ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح شب قدر یہ بھی قیام اللیل کی ایک رات ہے جو کہ آخری عشرے کی راتوں میں جیسے 21، 23، 25 اور 27 اور 29 میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس رات کی فضیلت کی اگر بات کی جائے تو اس رات کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت جو کہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں اس سے بھی زیادہ عبادت کا موقع ملتا ہے۔ شب قدر کے موقع پر جو خاص دعا کی جاتی ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نے سوال پوچھا آپ علیہ السلام سے کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ بے شک اے اللہ تو معافی کو پسند فرمانے والا ہے، مجھے معاف فرما اور تو معاف کرنے والا ہے۔ لیلۃ الجائزہ یہ وہ رات ہے جس کو چاند رات بھی کہا جاتا ہے۔ مثال ہے ایک یہاں پر بیان کی گئی کہ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کی رات میں بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور عید کے حوالے سے کچھ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہم اپنا پورا جو ہم نے رمضان گزارا ہوتا ہے اس میں کمی اور کوتاہی کے حوالے سے اللہ سے درگزر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس رمضان ہم یہ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو روزے اور تراویح سے منور کریں گے اور اسی طرح اپنے مال کو صدقات و خیرات اور مساکین کی مدد سے بابرکت بنائیں گے اور اپنی روح کو اعتکاف کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اور شب قدر کی تلاش کے ذریعے روشن کریں گے۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں پڑھیں گے اور کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ آپ کو یہ تدریسی جانچ ملے گی جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں ہی حل کریں گے، اور کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلق یہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ گھر سے سالو کر کے لائیں گے، اور اس کو حل کرنے کے بعد آپ اگلے روز کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھائیں اور ان سے دستخط کروائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔